بتاتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن میں ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے، ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے۔ ارضی روحیں اس دنیا میں پتھروں، درختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں۔ سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے، ارواح اور لطائف وغیرہ۔ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسم میں اکٹھی ہوتی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے، ورنہ یا فرشتہ ہے یا حیوان ہے۔ جب پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے، پھر جب روح حیوانی آتی ہے تو بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی حیوان ہی تھا۔ پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا۔ مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں، لیکن وہ ارضی ارواح ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی ارضی ارواح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ حضور پاک کی ارضی ارواح کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا۔ جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی ہاتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا۔ مہدی کو تلاش کرو، پہچانو۔ اگر کوئی ساری امت عبادت کرتا رہے، آخر میں مہدی کی مخالفت کری تو وہ ولیم بور جو دعائے مستجاب بھی تھا، اصحابہ کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ اگر کوئی ساری عمر کتوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو وہ کتے سے حضرت قطمیر بن کر ولیم بور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے، اعلان کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھروں میں اذانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے۔ مصلحتاً بسترے پر حضرت علی کو بھی سلا کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اسی طرح امام مہدی بھی مصلحتاً خاموش ہے، کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے، جیل میں رہے یا شہر میں یا گوشہ نشین، آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اسے تکلیف سہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حدیث کے مطابق عام خیال ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیے جل رہے ہوں گے۔ اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیا دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے۔ دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سازشوں اور فتووں کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے۔ وہ باطنی دولت کی طرف اشارہ تھا، یعنی ان کا فیض بقول سلطان بہو، چاہے مسلم چاہے کافر، چاہے زندہ چاہے مردہ، سب کے لیے یکساں ہوگا۔ اس وقت کے لیے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل ذکر سے پوچھ لینا،
اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید ذاکر ہوگا، میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبانی ذکر طوطا بھی کر لیتا ہے۔ دل کے ذکر سے دل کی صفائی، دل میں چمک، اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے کلام اور اعمانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے، پھر خود بخود نور کا رخ نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم نے عرصہ 20 سال کی محنت سے لاکھوں سرفروشوں کو قلبی ذکر سکھایا، جس کے ذریعے وہ گناہوں کو ترک کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے، ہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے، ہزاروں اللہ سے واصل ہوئے۔ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترک گناہ، رزق حلال ضروری ہیں، جلالی جمالی پرہیز، ورد وظائف اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ